اللہ رب العالمین جل شانہ نے اللہ والوں کی صفات کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک تم آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں کل قیامت کے دن نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ارشاد فرمایا گیا 11ویں پارے میں، اور 16ویں پارے میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب پاک پروردگار ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا، جن کے سینوں میں تقوی کا نور ہوگا، جن کے سینوں میں خشیت الہی ہوگی، اللہ رب العالمین جل شانہ ان کی محبت کو لوگوں میں پیدا فرما دے گا، ان کے سینوں میں ان اولیاء کاملین کی محبتوں کو پیدا فرما دے گا۔ اللہ والے وہ معاشرے میں، وہ اس ملک میں، اس شہر میں مشہور ہی تب ہوتے ہیں کہ جب لوگ ان سے اللہ رسول کی رضا کے لیے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جس کے پاس ایمان ہے اور تقوی کا نور ہے، یہ دو شرائط ہیں، کرامت اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی کرامت دیکھیں تو وہی اللہ کا ولی ہے۔ کرامت اس کا تعلق ولی کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین جل شانہ جس کو چاہے وہ عطا کر دے، لیکن فقط کرامت کو معیار بناتے ہوئے اس شخص کو اللہ کا ولی قرار دینا، یہ شاعر اسلام میں سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فقط جو بندہ کوئی کرامت دکھا دیتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس میں کرامت کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ والے ہوتے وہ ہیں کہ جن کے پاس تقوی کا نور ہوتا ہے اور ایمان یافتہ ہوتے ہیں۔ کرامت اس کا ظہور اگر کسی اللہ والے سے ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعزاز کی بات ہے، لیکن اگر کسی سے نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، تقوی بھی نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو گئی تو ہم کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر وہ خرق عادت عمل جو ایک انسان سے سرزد ہوتی ہے اس کو قدرت الہیہ کہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر یہی خرق عادت عمل کسی نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ہو، کوئی ایسی بات جو اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو جائے جو خلاف عادت ہے، خرق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اور اگر اعلان نبوت کے بعد ہوتی ہے کسی نبی سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی اگر خرق عادت عمل کسی اللہ والے سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کسی عام بندے سے یہ بات صادر ہو، عام مومن سے صادر ہو تو اس کو معونت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کافر اور فاسق سے یہ بات ظاہر ہو، کوئی بھی خلاف عادت عمل جو کہ معاشرے میں نہیں پایا جاتا ہے، جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے، اگر وہ کسی کافر اور فاسق سے ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو کرامت جو ہے اس کا معیار انتہائی سخت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایمان اور تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ جو شخص فقط کرامت کو ہی تسلیم کرے کہ اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے اللہ کا ولی ہے، وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ کوئی شخص سمندر کے اوپر تیر کے دکھا دے، پیدل چل کے دکھا دے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی کرامتیں پائی جاتی ہیں۔
جو آدمی پورا پورا مہینہ نہاتا ہی نہ ہو، لمبے لمبے اس کے بال ہوں، بڑی بڑی اس نے انگوٹھیاں پہن رکھی ہوں، اور انتہا درجے کی غلاظت سے بھری اس سے بدبو آتی ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جو تعلیمات اولیاء ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو تعلیمات اولیاء ہیں وہ در حقیقت اتباع رسول کا نام ہے، شریعت مطہرہ کی پیروی کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے اس ولی کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا تابع ہو۔ فقط لمبے لمبے بال رکھ لینا، انگوٹھیاں پہن لینا اور ایک مجنوں والی اور مجذوب والی شخصیت بنا کے بیٹھ جانا، تو یہ سمجھنا کہ یہ بہت کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ کہیں اور تو پہنچ سکتا ہے، مدینے والے آقا کے قدموں میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو شخصیت ہے در حقیقت ایمان اور تقوی کا معجزہ ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایمان اور تقوی کے اعتبار سے آپ ایمان کی بھی پیکر ہیں اور تقوی کے نور سے بھی پیکر ہیں۔ سب سے پہلے شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے، لیکن شریعت کو چھوڑ کر طریقت کو فالو کرنا یا فقط طریقت کے پیچھے لگے رہنا، شریعت کو چھوڑ دینا یا فقط شریعت کے پیچھے لگے رہنا، طریقت کو چھوڑ دینا، یہ بھی اللہ رسول کی تعلیمات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ شریعت اس کو سامنے رکھا جائے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 471 ہجری میں بغداد شریف کے قریب درائے دجلہ کے کنارے ایک قصبہ جس کو جیلان کہا جاتا ہے، آپ کی وہاں ولادت باسعادت ماہ رمضان مبارک میں ہوئی۔ والد کے اعتبار سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی نسبت سے آپ حسینی سید ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، سادات کا گھرانہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کیسے ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں 10 سال کی میری عمر تھی تو میں جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میرے آگے آگے فرشتے ہوا کرتے تھے، اور وہ فرشتے وہاں بیٹھے ہوئے بچوں سے کہا کرتے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ یہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ 10 سال کی عمر، ابھی بچہ نابالغ ہوتا ہے، اس 10 سال کی عمر میں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ الشیخ السید عبد القادر جیلانی، ہم جن کے عقیدت مد ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم عاشق کہلاتے ہیں، جن کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، 10 سال کی عمر میں آپ کو اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی بنوں گا۔ 10 سال کی عمر میں فرماتے ہیں جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا میرے آگے آگے فرشتے ہوا کرتے تھے، اور وہ فرشتے میرے جانے سے پہلے جو بچے وہاں بیٹھے ہوتے ان بچوں کو کہا کرتے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ شریعت اور طریقت کے تابع تھے، انہوں نے شریعت کو بھی مانا ہے اور طریقت کو بھی مانا ہے۔ 15 سال تک مسلسل الشیخ السید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک رات میں ایک قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، اور 40 سال تک الشیخ السید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی ہے، 40 سال تک۔ اور آپ کا معمول تھا کہ جب آپ بے وضو ہو جاتے فوری طور پہ وضو کرتے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی تعلیمات ہیں۔
یہ اللہ والوں کا صحیح طریقہ ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اگر کوئی شخص شریعت کا تابع نہیں ہے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا پیروکار تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان کا پیروکار نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی 90 سال آپ نے عمر پائی ہے، 90 سال کی عمر میں کوئی بھی ایسا عمل آپ سے سرزد نہیں ہوا جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو در حقیقت دین اسلام ہے وہ دین اسلام کی پیروی کا نام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو ماننے کا نام دین ہے۔ آج ہم انہی کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہم حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں تو مناتے ہیں، لیکن 11ویں والے کی ایک بھی نہیں مانتے ہیں جو ان کی تعلیمات ہیں۔ ہم 12ویں مناتے ہیں، میلاد والے آقا کی تعلیمات کو اس طرف ہم لوگ نہیں جاتے ہیں۔ حضور کا میلاد تو مناتے ہیں لیکن میلاد والے آقا کی ایک بھی نہیں مانتے ہیں۔ اولیاء کاملین کے ساتھ جو محبت ہے وہ در حقیقت تقاضا یہ کرتی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ فقط 11ویں شریف کے آنے پہ لنگر بانٹ دینا یہ 11ویں کا تقاضا نہیں ہے۔ اس سے ہم حضور سید غوث اعظم کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ بندہ کہے کہ بس میں بری الذمہ ہو گیا، میں نے آپ کے نام کا لنگر بانٹ دیا تو میں بری الذمہ ہو گیا، میری محبت کامل ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ ذرا پڑھ کے دیکھیں، ہر ایک رات میں ایک قرآن پاک پڑھیں اور اس کا ثواب حضور سید غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر دیکھیں کہ کیا کیسی ہماری 11ویاں حضور سید غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ پھر آپ کے خواب میں خود حضور سید غوث اعظم تشریف لائیں گے۔ ذرا ان کے عمل پہ چلیں، ان کے طریقے پہ چلیں۔ ہر ایک رات میں حضور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد ہر ایک رات میں 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ 11ویں والے کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے 11ویں کو محدود کر دیا فقط لنگر پہ، فقط لنگر پہ۔ ہم نے کہا لنگر بانٹ دو، 11ویں کا حق ادا ہو گیا۔ ہم نے کہا حضور کا میلاد منانا ہے، لنگر بانٹ دو، حق ادا ہو گیا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمیں 11ویں والے کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے، 12ویں والے کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے۔ اور در حقیقت جو تعلیمات ہیں در حقیقت وہی محبت کو ثابت کرتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ انتہائی برگزیدہ شخصیت حضور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ شریعت محمدی درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ فرماتے ہیں شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہانوں کی اندھیریاں جگبگا اٹھیں۔ فالو کس کو کرنا ہے، پیروی کس کی کرنی ہے؟ شریعت محمدی کی۔ اور اس کی نورانیت اتنی ہے کہ تمام جہانوں میں جو اندھیرے ہیں وہ ختم ہو گئے، اللہ رب العالمین ہر طرف نور ہی نور پیدا فرما دیا۔ تو کس بات کو ماننا ہے؟ شریعت محمدی کو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد علیہ الرحمہ۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں شریعت کی پیروی دونوں جہاں کی سعادت بخشتی ہے۔ جو بندہ شریعت کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اسے مقام عطا کرے گا، جو بندہ شریعت کا تابع ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں خبردار اس کے دائرے سے کبھی باہر نہ جانا۔ جو شریعت مطہرہ کا دائرہ ہے اس دائرے کے اندر رہ کے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ
اہل شریعت کی جماعت سے کبھی جدا نہ ہونا۔ اہل شریعت کی جو جماعت ہے، جو شریعت والے ہیں، جنہوں نے شریعت کو مانا ہے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اہل شریعت کی جماعت میں ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کا پیروکار بن کے رہنا ہے۔ یہ اہل شریعت ہے جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو مانا ہے۔ کہاں اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے شیخ السید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے تعلیمات کو فقط محدود کیا تو لنگر نیاز تک رکھا ہے۔ 11ویں کا لنگر تقسیم کر کے ہم بری و ذمہ ہو گئے کہ میں نے 11ویں کا حق ادا کر دیا۔ بھئی یہ محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن محبت ایسی محبت جس میں فقط دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، ان کی تعلیمات نہیں ہے، یہ محبت بھی فضول ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے جو غالباً 3 سے 4 جمعۃ المبارک میں پہلے عرض کی تھی کہ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت دلیل مانگتی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر محبت کرتے ہیں تو فقط 11ویں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اس کو آگے لے کر کے چلنا چاہیے۔ جو ان کا طریقہ تھا، جو طریقہ وہ دے کر گئے ہیں، 90 سالہ زندگی کا جو نچوڑ ہے ان کا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا جائے۔ در حقیقت وہ محبت ہے جو ہمیں الشیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی خدمت میں لے کر جائے گی، پھر ان کا فیض ہمیں نصیب ہوگا۔ فقط دعویٰ کر دینا زبان سے یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب بھی آپ کسی اللہ والے کو دیکھیں اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ وہ آیا کہ وہ حقیقت میں بھی وہ ولایت کا حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کرامتوں کے پیچھے لگے ہیں کہ جو بندہ کرامت کر کے دکھا دیتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کا معیار کرامت نہیں ہے، کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز کی بات ہے، تو جس کو چاہے عطا کر دے۔ کئی ایسے اولیاء کاملین ساری زندگی گزار کے گئے، کوئی کرامت کا ظہور نہیں ہوا، لیکن آج ان کے نام باقی ہیں۔ تو کرامت جو ہے یہ ولی کا معیار نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان اور تقوی کا نور شامل ہوتا ہے۔